نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے پارٹ 1 اس ویڈیو کا دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ پارٹ 2 ہے۔ ہم اس حدیث کی ذکر کر رہے تھے جو کہ کتاب الفتن حدیث نمبر 7121 جو صحیح البخاری کے اندر وارد ہے، اور باب جو ہے وہ چیپٹر جو 25 ہے 25، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 چیزوں کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں، کہ قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا، صرف یہ نشانیاں نہیں اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن یہ ایک وقت کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کریم رضوان المجمعین کے سامنے یہ ذکر مبارک جو ہے وہ کیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی آج کل کے اوقات میں بہت ہی زیادہ ریلیونس ہے، یا یہ بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دور کے اندر مشکلات آتی رہی ہیں، صرف یہ دور نہیں ہے، لیکن اس دور میں علماء کرام بھی جو ہیں، اور میں خود جو ہے اس کی اسٹڈی کے بارے میں بہتر میں نے یہ سمجھا کہ میں اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہ حدیث کو اٹھا کے پڑھ نہیں سکتے یا اس کے صحیح مفہوم کو اخذ نہیں کر سکتے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو میں اپنے آسان الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح حدیث کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے ہم نے پہلے 3 پوائنٹس ڈسکس کیے، نمبر 1 2 3۔ پہلا جو تھا کہ پہلی نشانی یہ ہوگی قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک 2 گروپوں کے آپس میں تصادم نہیں ہوگا، 2 گروپوں کی جنگ نہیں ہوگی آپس میں، اور بہت ہی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوگا، اور اس کے بعد وہ جو گروپ ہیں وہ دونوں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے، تب تک نہیں قیامت آ سکتی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ 30 کے قریب دجال نکلیں گے، جو جھوٹے لوگ ہوں گے، جو دعویٰ کریں گے پیغمبر ہونے کا۔ تو یہ دوسری چیز تھی، تب تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک یہ نہ ہو جائے، یہ ہم نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا۔ تیسری چیز ہم نے یہ ذکر کیا تھا اپنی پہلی ویڈیو کے اندر کہ جو مذہبی اسکالرز ہیں، جو کہ علماء ہیں، ان کی اموات واقع ہوں گی، اور اس کی بنا پر جو ہے دین کا علم جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو اب ہم چوتھے اپنے پوائنٹ کی طرف جانب بڑھتے ہیں۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ارتھ کوئک ول انکریز ان نمبر۔ جو زلزلے ہیں وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے، وہ بڑھ جائیں گے پہلے کی نسبت۔ تو یہ یاد رکھا جائے، 1445 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، 1400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں اس چیز کو۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک اگر دیکھا جائے تو زلزلوں کا جو تسلسل تھا اور زلزلوں کی جو مقدار تھی وہ بہت عرصے بعد آتا تھا زلزلہ کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ ڈیولپ نہیں تھی اور انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، تو پتہ نہیں لگتا تھا زلزلوں کے بارے میں، کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اگر لیٹ سے کہ پچھلے 200 سال کی بات نہیں کرتے، ابھی کی بات کرتے ہیں، پچھلے 30 سالوں کی جب ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے، لیٹ سے 25 سالوں کی، 2000 کے بعد تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور میڈیا جو ہے لوگوں کو بتاتا تھا کبھی امریکہ میں زلزلہ ہے یا برطانیہ میں ہے یا پاکستان میں ہے، تو پتہ لگ جاتا تھا۔ اگر پچھلے 23 سالوں کے اندر 25 سالوں میں دیکھا جائے تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ پہلے زلزلے کچھ سالوں بعد آتے تھے، اتنے زیادہ نہیں آتے، لیکن 2023 میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا 2020 کے بعد کہ زلزلوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کبھی ادھر زلزلہ آ رہا ہے، کبھی انڈونیشیا میں آ رہا ہے، کبھی پاکستان میں آ رہا ہے، کبھی برطانیہ میں آ رہا ہے ہلکا سا، کبھی امریکہ میں آ رہا ہے، کبھی ہیٹی کے اندر آ رہا ہے، کبھی جو ہے مطلب کہ موروکو کے اندر آ رہا ہے، الجیریا کے اندر آ رہا ہے، ترکی کے اندر آ رہا ہے۔ تو ایک سال کے اندر افغانستان کے اندر، تو ایک سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ مطلب کہ کئی دفعہ مہینوں کے اندر، ایک مہینے کے اندر بھی جو ہے 4 ممالک میں زلزلہ آیا ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، آپ سے فرمایا کہ جو زلزلے ہوں گے وہ زیادہ ہو جائیں گے تعداد میں۔ تو یہ نشانی تو جو 11 نشانیاں ہم نے بیان کرنی، ان میں سے یہ تو بالکل بنتی ہے، اترتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نشانی یا تو ہم اس کے اندر موجود ہیں، یا آنے والے وقتوں میں یہ زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، زلزلے بہت سارے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم ماحولیات کی طرف دیکھیں تو زلزلوں کا تعلق جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے، پہاڑوں کے کٹنے سے بھی ہے، ٹیکٹونک پلیٹس کے موومنٹ سے بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر مطلب کہ ماحول کے لحاظ سے دیکھا جائے اور حالات کے لحاظ سے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف ول ہے، جو طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائیں گے۔ لیکن حالات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری آبادیاں ہو گئی ہیں اور پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، راستے نکالے جا رہے ہیں، تو زلزلوں کا نہ آنا، یہ کوئی زلزلوں کا آنا کوئی مطلب کہ عجیب بات نہیں ہے، کوئی عجب بات نہیں کہہ سکتے۔ تو چوتھی نشانی تو یہ تھی کہ قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک زلزلے زیادہ نہ آنا شروع ہو جائیں، تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ 5ویں نشانی کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ ٹائم ول پاس کوئکلی، کہ وقت بہت جلدی گزرے گا۔ ہم بچپن میں جب اب پچھلے سال میری
31 سال عمر ہے، I'm 31۔ تو جب میں بچہ تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے پاکستان میں میری پیدائش ہوئی، تو میں دیکھتا تھا کہ مزدور لیبر طبقہ جو ہے وہ کام کرتا تھا، پورا دن لگا رہتا، لگتا تھا کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، دن نہیں گزرا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا۔ تو ہمیں کوئی پیچھے 19ویں صدی کے اندر، 18ویں صدی کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی یہ سنا ہے کہ بہت لمبا دن ہوتا تھا، وہ ناشتہ کرتے تھے، اس کے بعد ٹھیک ٹھاک محنت کرتے تھے، اس کے بعد دن نہیں ختم ہوتا تھا، پھر دوپہر ہوتی تھی، دوپہر کے بعد شام ہوتی تھی، پھر اس کے بعد سوتے تھے، رات نہیں ختم ہوتی تھی۔ تو یہ وہ وقت تھا۔ اب ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، دن تو چھوڑیں، ایک سال اگلے سال میں چلے جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ ابھی 2023 تھا اور اب 2023 کا اختتام ہونے والا ہے، تو ہم کس چیز کی اور بات کریں؟ ٹائم ول پاس کوئکلی، وقت بہت جلدی گزرے گا، تو یہ تو گزر ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں چوتھی اور پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی مبارکہ تھی وہ تو بالکل ظاہر ہو گئی ہیں، یہ ہم ان حالات سے گزر ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ساری نشانیاں ابھی ہو گئی ہیں، ظاہری سی بات ہے، نشانی با نشانی ہم نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی نشانیاں ابھی اپنے عمل کے اندر ہیں اور کون سی نشانیاں آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں یا کچھ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے جس طرح پہلی 3 نشانیوں کی بات کی، وہ ان کے حقائق میں نے بیان کیے پارٹ 1 میں ویڈیو کے، پارٹ 2 ویڈیو کے میں نے چوتھی ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ زیادہ سے زیادہ زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے اور وقت جلدی گزرنا شروع ہو جائے گا۔ جو چھٹی نشانی ہے یہ آپ کو اس کے اندر تھوڑی ڈیٹیل کے اندر میں آپ کو بیان کروں گا کہ الفتن ٹرائلز اینڈ افلکشن ول اپیئر، کہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، فتنہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس وقت سے لے کر آج تک 1450 سال کے اندر اندر کبھی کوئی اتنا زیادہ فتنہ نہیں آیا۔ ہاں وہ ڈراؤٹس آئے ہیں، 18ویں صدی کے اندر بھی قحط سالی آئی ہے، 19ویں صدی کے اندر بھی جو ہے وہ بلیک ڈیتھ کی بات انگلینڈ میں آئی ہے، اور بہت سارے اور بھی مواقع ہیں، لیکن وہ آئے ہیں تو سالوں 100 سال بعد آئے ہیں اور گزر گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ 2000 کی صدی کو دیکھیں، یہ 2000 کے بعد جو ٹائم آ رہے ہیں، جیسے 21ویں صدی ہم کہتے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک کے بعد دوسرا مسئلہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے افغانستان کی جنگ سے معاملات شروع ہوئے سوویٹ کی 1980 میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر 2000 میں جو ہے وہ امریکہ گھس گیا۔ ٹھیک ہے، وہ نکلا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عراق میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، عراق میں چلا گیا تو اس کے بعد اب رشیا چلا گیا، اور رشیا چلا گیا تو اس کے بعد اب یہ لوگ فلسطین کی طرف آ گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی طرف نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کووڈ جو کرونا وائرس تھا، ابھی ہم اس سے گزرے، ہمیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیز نہیں ہوئی، ہم سب کو یاد ہے کہ کتنا مشکل وقت تھا۔ لوگوں کو تو لگتا تھا بس دنیا ختم ہوگی، اب کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے شاپنگ کریں گے، کدھر جائیں گے۔ تو یہ تو چیز ہم لوگوں نے خود 2 سال پہلے وٹنس کی ہے، بھولنے والی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ سے فرمایا الفتن دا ٹرائل اینڈ فرکشن ول اپیئر، تو فتنہ جو ہے وہ برپا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ آنا شروع ہو جائے گا سامنے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں اس لیول تک پہنچ چکی ہوں گی، تو وہ آئے گا تو پھر اس چیز کا کوئی کھیل کا تماشا ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں اس کے پہلے موجود ہوں اور سب کچھ آرام سے زندگی گزاریں تو کوئی بندہ بھی اس کے اوپر یقین نہیں کرے گا۔ حالات اتنے مشکل ہو جائیں گے کہ ہر عوام، ہر آدمی جو ہے وہ مشکل کی طرف ہوگا اور اس کوشش میں ہوگا بس اس کو کوئی مدد کرے، تبھی یہ بہترین ایک موقع ملے گا دجالی فتنے کو کہ وہ ان لوگوں کو استعمال کرے۔ اگر آپ آج کل کے حالات میں دیکھا جائے کہ ایک نوکری کسی کو دے دو تو بندہ جو ہے وہ قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، بس ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو کرونا وائرس ہم نے دیکھ لیا، دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں جو جنگیں ہو رہی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ روس دیکھ لیں، اب چین کی جنگ بن رہی ہے، چائنا کی جنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، جو جناب ہمارا کون سا ملک ہے یہ، بہرحال چائنا کی بات میں بھی فی الحال چھوڑتا ہوں، رشیا کی دیکھ لیں، یوکرین کے ساتھ ہو رہی ہے جنگ، یہ جنگ آگے بڑھے گی، اور چین جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جتنے بھی آئلینڈز ہیں اس کے اندر امریکہ کی موجودگی، یہ ساری چیزیں جو ہے چین کو ڈیفینسو موڈ پہ کر رہی ہیں، وہ اٹیکنگ موڈ پہ بھی آ سکتا ہے کسی بھی ٹائم۔ ٹھیک ہے، اور ہندوستان پاکستان کے تو حالات چلو بچپن سے ہی کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر باقی دیکھا جائے کہ اب فلسطین کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اور یہ مشکلات مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہیں، اور اسرائیل نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے ہٹنے والا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ میری ایک پرسنل تھاٹ ہے کہ اگر نہ بھی ہٹے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ایک وقت لکھا ہے، میں اس کو بیان نہیں کروں گا، کچھ وجوہات ہیں اس کی وجہ سے۔ نمبر 3 کہ گلوبل وارمنگ ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر میں ٹرائل اینڈ ٹربلیشن کے اندر اور افلکشنز کے اندر کس چیز کو شامل کروں، کرونا کو بھی چھوڑ سکتا ہوں میں، ٹھیک ہے، میں جنگوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ گلوبل وارمنگ کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ گلوبل وارمنگ کیا چیز ہے؟ زمین کا گرم ہونا، گلوبل وارمنگ، زمین کا گرم ہونا۔ زمین کس طرح گرم ہو رہی ہے جناب؟ تو وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ درخت کاٹی جا رہے ہیں، آبادیاں بنائی جا رہے ہیں، پولوشن بڑھتی جا رہی ہے، ہر جگہ رکشے، چنچیاں، گاڑیاں، ڈیزل دھواں چھوڑ رہا ہے، چائنا میں انڈسٹریز جو ہیں وہ دھوئیں چھوڑ رہی ہیں،
ٹھیک ہے، گرد آلود دھوئیں چھوڑی ہیں ہندوستان کے اندر، جو ہے وہ ان کو تاج محل نظر آنا بند ہو گیا ہے، اتنی دھند، اتنا جو گرد و غبار ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے فیکٹری سے زہریلے جو کیمیکلز ہیں وہ بھی باہر نکال رہا ہے۔ تو جس طرح ہماری پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن دنیا کی معدنیات زیادہ بڑھ رہی ہیں، ترقی زیادہ بڑھ رہی ہے، گاڑیاں لوگ زیادہ خرید رہے ہیں، ان کے پاس طاقت آ رہی ہے ٹیکنالوجی کی، تو یہ تباہی ان اٹ سیلف، اس کے اندر ہی تباہی ہے، یہی تباہی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آنے والے وقت میں حالات مشکل ہو جائیں گے۔ تو گلوبل وارمنگ ہمارے لیے زمین کا گرم ہونا کس طرح نقصان دہ ہے، کہ میرے بہن بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایگریکلچر کسی بھی ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں برطانوی ملک ہو گئے، امریکی ہو گئے، ان کو ایگریکلچر کے اوپر انحصار اس لیے نہیں کرتے، یہ لوگ اپنی فائنینشیل اکانومیز اور آرٹیفیشل اکانومیز کے اوپر چلتے ہیں، لیکن ملک جیسے پاکستان ہو گئے، ان کے پاس ان کی آپشن موجود ہے کہ اسپین سے کھانا لے لیں، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے لے لیں، پاکستان سے، ٹھیک ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب مشکل حالات آئیں گے تو یہ زراعت ہی ہے اور فصلیں ہی ہیں جو بندے کو مدد دیں گی، اور بندہ فصل لگائے گا، زمین ہوگی تو کام ہوگا کاشتکاری۔ تو شہروں میں رہنا تو مشکل ہوگا ہی ہوگا، لیکن جہاں تک بات ہو رہی ہے کاشتکاری کی، گلوبل وارمنگ کی، کہ آپ فصل لگائیں گے تو جس ٹائم بارش ہونی تو بارش نہیں ہوگی، اور جس ٹائم بارش نہیں ہونی تو ہو جائے گی، تو دونوں طرف سے ہمارا جو ہے کام خراب ہوگا۔ تو اس وجہ سے فصلوں کا لگنا بھی ناممکن ہو جائے گا، اور کھانے کی قحط سالی ہوگی، پانی کی بھی قحط سالی ہوگی، پانی بھی آنا بند ہو جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان افلکشنز کے بارے میں بات کریں، آنے والے وقت میں حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ دنیا کو گرم کر رہی ہے۔ گرمی کا مطلب کیا ہوا؟ گرمی کا مطلب یہ ہوا کہ جب ماحول گرم ہو جاتا ہے، ہم 1% پہ پہنچیں گے تو سب ختم۔ ابھی ہم 1% پہ نہیں پہنچے گرمی کی، لیکن یہ کہ 0% سے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں گرمی کی طرف، تو اس سے یہ ہوگا کہ بادل نہیں آئیں گے، جس جگہ میں بادلوں نے آنا ہوگی، ہیٹ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، بادل پروڈیوس ہی شاید نہ ہو آنے والے وقت میں، یہ تو میری ایک پریڈکشن ہے، یہ سائنسدان بہتر جانتے ہوں گے اور جو ان چیزوں میں ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میری لاجک، عقل اور حکمت کہتی ہے کہ بادل ایسی چیز ہے کہ وہ دھواں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہلکا اور ٹھنڈا دھواں ہے، ٹھیک ہے، تو اسی جگہ پہ جاتا ہے جس جگہ پہ جو ہے وہ ماحول ایک برابریت کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر زیادہ گرمی ہوگی تو وہ ڈسپیئر، مطلب کہ ختم ہو جائے گا ہوا کے اندر ہی، تو بادل جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور وہ پانی نہیں برسائیں گے تو کس طریقے سے جو ہے بارش ہوگی؟ بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے۔ تو بات یہ کرنے کی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے سیلاب، آپ کے اب سیاچن کے گلیشیئرز دیکھ لیں آپ، اور K2 کے گلیشیئرز دیکھ لیں، ان سارے ہمالین بیلٹ کے، کہ آپ جب ویڈیوز میں جا کے دیکھیں گے، میپس میں، وہ اتنے زیادہ تھے ایک وقت میں 19ویں صدی میں، 18، اب وہ چھوٹے تھوڑی سی برف رہ گئی ہے، وہ برف بھی اس گرمی کی وجہ سے پگھلنے لگی ہے، وہ برف پگھل گئی، گرین لینڈ جو ہے وہ UK کے اوپر کی طرف، اس کی برف پگھل رہی ہے، وہ پگھل گئی، پینگوئنز جو ہیں، جانوروں کو نقصان ہو رہا ہے، یہ برف پگھلنے کی صورتحال میں کیا ہوگا؟ سیلاب زیادہ ہوں گے۔ جب سیلاب زیادہ ہوں گے، پہلے تو کچھ سال سیلابوں کے اندر جو ہے لوگ ڈوبیں گے، ٹھیک ہے، اور زراعت نہیں نکل سکے گی، پھر جب سیلاب اور برف بالکل ہی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ٹائم آئے گا جناب عالی کہ جس کے بارے میں ہم بات کریں ڈراؤٹس کا، کہ پانی خشک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو میری یہی ایڈوائز ہوگی۔ ایڈوائز کے بارے میں تو چلیں انشاءاللہ باقی ویڈیوز میں بات کریں گے، تو آپ دیکھتی رہیے۔ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو نہ کہ مشکلات کا بتاؤں گا، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کا حل کیا ہے انشاءاللہ۔ تو امید یہ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دھیان سے سمجھیں۔ اور ایک اور بھی جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے آنے والے معاشرت کے لیے، معاشرے کے لیے، یہ ہے انفلیشن، کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ اور بڑھیں گی جنگوں کی وجہ سے، قیمتیں بڑھیں گی، اور اس کے بارے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک اور بھی مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو ہمارے بیوی ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہمارے آل اور اولاد ہیں، یہ سارے ہمارے منافق ہو جائیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، مخالفت میں نکل آئیں گے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ ان کو یہ علم ہوگا، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم سے زیادہ تو علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو عزت کی کمی ہو جائے گی، ماں باپ کی توہین ہوگی۔ تو یہ تو ہمیں بیشتر حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ ماں باپ جو ہے، ماں جو ہے وہ ماسٹر کو پیدا کرے گی، ٹھیک ہے، اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اس کا یہی مطلب ہوا کہ بچے جو ہیں وہ علم میں اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ماں باپ کو کوئی جو ہے وہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نہ لفٹ کرائیں گے، نہ ان کو کوئی کچھ سمجھیں گے۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں گہرائی میں آپ جتنا جائیں، گھنٹوں کے لحاظ سے ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے، اور پورا دن بھی بیٹھے رہیں تو یہ بات ختم نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور حرام جو ریلیشن شپس ہیں اور جو حرام چیزیں ہیں، وہ ہمیں بہت ہی کھلی تعداد میں مل رہی ہیں آج کل، ٹھیک ہے، جو حرام کام کرنا چاہیں بڑا آرام سے میسر ہے۔ تو یہ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فتنہ، ٹرائل اور افلکشنز کیا ہوں گی، مشکلات کیا ہوں گی؟ اسی کے بارے میں آپ سب نے چھٹے نکات میں اپنے یہ بات فرمائی کہ یہ فتنے ہوں گے، اور میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز دے دی اپنی طرف سے۔ اور پھر اموڈسٹی جو ہے، مطلب بے حیائی جو ہے، وہ عروج پہ ہے، یہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، بے حیائی اتنی عروج پہ ہے کہ لڑکیوں کو اپنا پردے کی فکر نہیں ہے، لڑکوں کے لیے نظر کا پردہ بھی مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے چینلز موجود ہیں، ایسی سائٹس موجود ہیں جس میں بے حیائی کی چیزیں مطلب کہ نمبرز میں بک رہی ہیں۔ اور اس طریقے سے دیکھا جائے، ہماری جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی کوئی حیا نہیں موجود رہی، بہت کم ہو چکی ہے،
اور مسلمان اس سے دور جائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کا خاندان ہی نہیں صحیح اور آپ کی فیملی ہی آپ کی سنتی نہیں ہے، آپ خاوند ہیں، آپ باپ ہیں، تو کس طریقے سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا؟ تو بربادی کا وقت تو شروع ہو چکا ہے. بس اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا آگے جائے گا اور کتنا سخت ہوگا. اس کے بارے میں بہت ساری اور بھی روایات موجود ہیں جسے ہم آنے والے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اور جو آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو ختم کریں گے سیکنڈ پارٹ اپنا، وہ یہ ہے کہ الحرج کلنگ، جو مطلب کہ موت ہے اور مطلب کہ قتل ہے، وہ بے تحاشا ہونا شروع ہو جائے گا، انتہا ہو جائے گی اس کی. اگر آپ آج کل دیکھیں فلسطین کی جنگ میں، روس کی جنگ میں، انسٹیبلٹی دیکھ لیں، دہشت گردی دیکھ لیں، جو اپنے آپ کو جعلی ہو کے مسلمان بتاتے تھے، عراق اور ان جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے اور اپنے آپ کو مسلمان جماعت بتاتے تھے. یہ سب جو فتنہ برپا ہوا، یہ ہمارے وقت میں برپا ہوا. اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ نہ ہو جائے. تو یہ جو آج میرے 4 پوائنٹ تھے، جس میں زلزلے تھے، وقت جلدی گزرے گا یہ تھا، اور مشکلات آئیں گی جو میں نے آپ کو جنگوں کے بارے میں بتائی، یہ ساری چیزیں بتائی، اور اس کے علاوہ جو ہے قتل زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ 4 پوائنٹ میں تو کہتا ہوں یہ ابھی موجود ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اور آگے زیادہ آئیں. ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. لیکن یہ جو 4 پوائنٹ، 4 نکات میں نے آپ کو حدیث مبارکہ جو ہماری بخاری کے اندر وارد حدیث اس کے مطابق بتائے ہیں، یہ سارے واقع ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. ٹھیک؟ اور اس میں صرف اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اضافہ ہو سکتا ہے، کمی آنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور امت مسلمہ کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنے ماحول کو ایسا بنائیں میرے بہن بھائیوں کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسی ویڈیوز ریکارڈ کروں گا کہ حل بھی دوں گا انشاءاللہ. تو پھر بس بندے کے اوپر ہوگا لازم کہ اس حل کو جو ہے وہ پکڑے اور اس کے اوپر عمل کرے. اور جو عمل نہیں کر سکے گا تو اس کے بارے میں صرف ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہ ہر بندے کا کردار اس ٹائم بہت ضروری ہے اور اس کو اٹھنا پڑے گا اور اپنے لیے اچھے طریقے سے سوچنا پڑے گا کہ ان مشکلات کے اندر جو ہمارے آقا مصطفیٰ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بارے میں ان چیزوں کو سمجھ کے اس کی تیاری کس طرح کی جا سکتی ہے. کہ حدیثیں ویسے نہیں بتائے گی، ان کا کوئی مقصد تھا. تو یہ مقصد جو تھا وہ کیا ہے؟ ہمیں اس وقت کے لیے تیار ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو آنے والا ہے اور جو بدترین اور مشکل وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے آسانی کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.